إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء وقال لا تبتلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رياء الناس وقال يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا وبعد وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا أغني الشرك قال الله تعالى أنا أغني الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك فيه معي غيره تركته والشركة رواه مسلم وبعد وقال النبي صلى الله عليه وسلم فإن خير الحديث كتاب الله وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد ہر قسم کی تعریف اللہ رب العزت کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، اور درود و سلام ہو ہمارے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ چلیے تو آج کے درس کی شروعات ہم کرتے ہیں، سب لوگ اس کو غور سے سنیے، جیسے ہم تمام لیکچر سنتے ہیں ویسے ہی اس کو بھی کنسنٹریشن سے آرام سے آپ ٹیک لگا کر 90 کے اینگل میں بیٹھ جائیے، فل کنسنٹریشن کے ساتھ یکسو ہو کر ایک توجہ پوری اس طرف، ٹھیک ہے؟ چلیے ہاں غور سے سماعت فرمائیے۔ آج ہم جو ہے علم حاصل کریں گے دکھلاوے کے تعلق سے، یعنی شو آف۔ اب دکھاوے میں دو چیزیں ہیں، اس کو عربی میں ریا کہتے ہیں، ریا کہتے ہیں دکھاوے کو، شو آف کو۔ اس مختصر سے وقت میں کچھ اہم باتیں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی جائیں گی۔ سب سے پہلے آپ جان لیجئے ریاکاری گناہ ہے، حرام ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ ریاکاری خاص طور سے عبادت میں یہ شرک ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ مطلب کوئی شخص اگر عبادت کرتا ہے دکھاوے کے لیے تو اس نے شرک کیا۔ چلیے اس کی ہم شروعات یہاں سے کرتے ہیں۔ میں نے آپ کے سامنے سورہ بینہ کی آیت نمبر 5 کا ایک حصہ پڑھا، اس میں کہا اللہ تعالیٰ نے کہ اور انہیں صرف یہی حکم دیا گیا تھا کہ صرف ایک اللہ کی عبادت کرنا، اس کے لیے اللہ کی اطاعت کے لیے اللہ اس میں اخلاص برتنا، یعنی خالص اللہ کے لیے عبادت کرنا، اور اس کی طرف یکسو ہو کر عبادت کرنا، یعنی جو بنی اسرائیل کے بارے میں یہاں پر بیان کیا جا رہا ہے، یعنی اہل کتاب یہود اور نصارہ۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا تھا کہ، اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہی حکم ان کو دیا گیا تھا، یعنی یہ ہمارے لیے بھی ہے۔ تو اللہ نے کہا کہ ان کو حکم دیا گیا تھا کہ یکسو ہو کر صرف خالص اللہ کی عبادت کرنا، کسی کو دکھاوے کے لیے عبادت نہ کرنا یا کسی کو عبادت میں شامل نہیں کرنا۔ تو کہا کہ یہ حکم تھا ان کے لیے، لیکن وہ لوگوں نے گڑبڑ کی، پھر اللہ تعالیٰ نے بدل دیا نا قوم کو، اس کی جگہ ایمان والے مسلمانوں کو، صحابہ کو لے کر آیا۔ چلیے سورہ بقرہ آیت نمبر 264 اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اپنے صدقے احسان جتلا کر اور تکلیف پہنچا کر ضائع مت کرو اس شخص کی طرح جو اپنا مال لوگوں کو دکھلاوے کے لیے خرچ کرتا ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 264۔ یہاں پر بھی ایک عبادت کا ذکر کیا گیا ہے، یعنی صدقہ۔ صدقہ ایک عبادت ہے، چیریٹی، مطلب آپ زکوٰۃ دیتے ہیں یا صدقہ دیتے ہیں یا عام کسی کی مدد کرتے ہیں، اس کا اجر ملتا ہے، آپ کو ثواب ملتا ہے۔ قیامت کے دن آپ کو ڈھیر سارا ثواب دیا جائے گا دنیا میں اگر آپ نے کسی کی مدد کی تو۔ اور بھی بہت سارے فائدے ہیں۔ جو بندہ لوگوں کی مدد کرنے میں لگا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرنے میں لگا رہتا ہے۔ اب اندازہ لگائیے، اللہ جس کی مدد کرنے میں لگ جائے اس کا تو کیا ہی معاملہ رہے گا، زبردست۔ تو جو لوگوں کی مدد کرنے میں لگا رہتا ہے، اللہ اس کی مدد میں لگا رہتا ہے۔
لیکن اگر وہ دکھلاوے کے لیے کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس بات کو پسند نہیں کرتا، بلکہ اس کے عمل کو، اجر کو ختم کر دیتا ہے، فنش۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں کہا اپنے صدقوں کو ضائع مت کرو۔ لوگ کیسے ضائع کرتے ہیں؟ جتلا کر، تکلیف دے کر، یا پھر دکھلاوے سے۔ کیسے؟ جیسے کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، کسی کی مدد کرتے ہیں، مدد کرتے وقت کیا کرتے ہیں، کچھ پیسہ مال وغیرہ دے دیا، ہیلپ کر دی، لیکن بعد میں جھگڑا ہو گیا، لڑائی ہو گئی، تو کیا کہتے ہیں پھر؟ ہمارے ٹکڑوں پہ پلے ہو۔ برابر ہے کہ نہیں ہے نا؟ تو ایسا آدمی جس نے کہا، اس کا کیا ہوا؟ پورا ثواب ختم، بیکار ہو گیا، مال بھی گیا اور آخرت میں کوئی ثواب بھی نہیں۔ کچھ لوگ مدد کرنے کے بعد بولتے ہیں ہماری وجہ سے تم کھڑے ہو، ہماری وجہ سے تم ہو، جبکہ بھول جاتے ہیں کہ ان کو خود اللہ نے دیا ہے۔ تو جو احسان جتلاتا ہے احسان کرنے کے بعد، تو اس کو کوئی اجر نہیں ملتا اور ذلت کی زندگی ہوتی ہے، کیونکہ جب احسان جتلایا جاتا ہے تو جس کا احسان کیا، احسان جتلانے سے پہلے وہ انسان اس کو بڑا مانتا ہے کہ اس نے میری مدد کیا تھا، لیکن جیسے وہ احسان جتلا دیتا ہے تو اس کی عزت ختم ہو جاتی ہے اس کی نظر سے، کیونکہ اس کی بے عزتی کی آپ نے سب کے سامنے، اس کو برا بھلا کہا، اس کو، اس کے گھر والوں کو، تو نہ اس کے پاس عزت اور جو دیکھنے والے لوگ ہیں نہ ان کے پاس عزت، اور آخرت میں پورا ثواب گیا، مطلب ٹوٹل لاس۔ کچھ لوگ مدد کرتے ہیں لیکن جتلاتے ہیں کہ آج میری وجہ سے تم یہاں پر ہو، میرے وجہ سے یہ ہوا، میرے وجہ سے یہ ہوا۔ اللہ کو یہ میں پسند نہیں ہے، جبکہ اللہ نے تم کو دیا، اس قابل بنایا، تبھی تو تم دے سکے نا۔ سمجھا آپ کو؟ تو یہ احسان جتلانے والے۔ تکلیف پہنچا کر، کچھ لوگ احسان کرتے ہیں لیکن تکلیف دے کر، مال دے رہے ہیں اس کے بدلے کچھ بھی کام کرواتے ہیں، جو دل چاہا وہ کام کرواتے ہیں، اور بولتے کرنا چاہیے نا، ہم نے مدد کرے نا اس کی، اتنا نہیں کر سکتا کہ ہمارے لیے؟ تکلیف دیتے ہیں، یہ لوگ بھی اپنا اجر ضائع کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ایسا مت کرو، اور جو دکھلاوے کے لیے خرچ کرتا ہے اس شخص کی طرح تم مت ہو جانا جو دکھلاوے کے لیے خرچ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو رائے دے رہا ہے، سجیشن دے رہا ہے، سمجھا رہا ہے اور آگاہ کر رہا ہے اور وارننگ دے رہا ہے کہ ایسے آدمی کی طرح آپ مت بنو جو دکھانے کے لیے لوگوں کو دیتا تھا۔ ہمارے پاس معاملہ کیا آج کل سیلفیز لی جا رہی ہے صدقے دیتے ٹائم بھی۔ بڑا افسوس ہوا میرے کو، میں نے دیکھا ایک فوٹو آئی ایک کنٹری میں، ہمارے پڑوس میں ہی ایک غریب بیوہ ہے، اس غریب بیوہ کو رمضان میں تربوز دے رہے تھے، تو اس کی فوٹو کھینچائے لوگوں نے۔ اچھا، دینے والے کتنے معلوم؟ 6-7 لوگ، سب کا ہاتھ لگا ہوا ہے تربوز کو، اور وہ بیچاری شرما کر نیچے دیکھ کر اپنا تربوز لے رہی ہے۔ ایک تربوز دیا 50-60 روپے کا، اور اتنے لوگوں نے فوٹو کھینچایا اس کے ساتھ۔ یہ دکھلاوا ہے، اللہ کو پسند نہیں ہے، اللہ کو یہ عمل نہیں پسند ہے، اس کا تمام ثواب کیا ہو جائے گا؟ ضائع ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں، سورہ نساء آیت نمبر 142، میں نے اس کو تلاوت آپ کے سامنے کی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ لوگوں کے سامنے دکھلاوا کرتے ہیں اور اللہ کا بہت کم ذکر کرتے ہیں۔ مطلب یہ ان لوگوں کی برائی کا ذکر کیا جا رہا ہے جو شو آف کرتے ہیں، دکھلاوا کرتے ہیں، اور عبادت میں ان کا دل نہیں ہے۔ جیسے نماز پڑھیں گے تو پورے محلے کو بتا دیں گے کہ اس نے نماز پڑھا ہے۔ اکثر عورتوں میں بھی یہ برائی ہوتی ہے، اب کسی کو اپنے دن بھر کا پورا بیوڑا سنا رہے، بیوڑا معلوم ہے نا آپ کو؟ بیوڑا نہیں، بیوڑا، ٹھیک ہے، پورا بیوڑا سنا رہے دن بھر کا۔ کیا ہوا؟ آج میں بہت جلدی اٹھ گئی تھی، جلدی اٹھی تو میں نے سوچا تہجد پڑھ لینا، تو میں نے تہجد پڑھ لی، پھر تہجد پڑھی نہیں کہ پھر میں نے کھانا وانا بنائی تو فجر کی اذان ہو گئی، تو میں نے پھر فجر پڑھی فجر پڑھی۔ اب تم کو تو معلوم ہے اپن فجر میں اٹھے تو اپن قرآن تو پڑھتے پورا، تو میں نے ایک پارہ پڑھ لی، 2 پارے پڑھ لی، پھر 2 پارے پڑھ لی میں نے، پھر اس کے بعد جو ہے بچے کو تیار کری، بچے کو اسکول بھیجی، پھر ایسا کری، پوری عبادتیں دکھاتے۔ کیا ضرورت ہے آپ کو بتانے کی؟ آپ بولو صبح اٹھے بہت کام تھا آج، یہ پکائے وہ کرے، ٹھیک ہے، پوری عبادتیں لوگوں کو دکھلاوے کے لیے آپ بتا رہے کہ ہم کتنے نمازی ہیں۔ بے شک آپ نماز پڑھیں گے تو لوگوں کو دکھے گا ہی، خود بخود وہ بات جائیں گی لوگوں تک، آپ منہ سے بول کر یا دکھلاوے سے کیوں پڑھ رہے ہیں؟ کچھ لوگ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں،
ہے نا. عام اکیلے میں اپنی نماز خطرناک رہتی, سپر فاسٹ, کھٹاکھٹ سجدے. اللہ کے رسول نے فرمایا سب سے بڑا چور کون ہے؟ نماز کا چور. صحابہ نے پوچھے نماز کا چور؟ کہا کہ ہاں, جو نماز میں کیا کرتا ہے, تیزی سے نماز پڑھتا ہے, رکوع اور سجدے برابر نہیں کرتا ہے, یہ نماز کا چور ہے. چلو فٹافٹ نماز ہوتی ہے, لیکن اگر نماز پڑھ رہے اور پیچھے سے کوئی آ گیا, ہے نا, نماز پڑھ رہے اور پیچھے سے کوئی آ گیا رشتہ دار, تو جو سکون میں نماز ہوتی ہے کہ بس کیا کہنا نماز کا ہے, مطلب ہر کوئی اس کی تعریف کرے گا کہ کیا نماز لمبی پڑے, زبردست, ہے نا. تو یاد رکھیے یہ دکھلاوا آپ کو شرک کی طرف لے کے جاتا ہے. یہ شرک خفی کہا گیا ہے اس کو, کہ کوئی دکھاوے کے لیے نماز پڑھتا ہے وہ شرک خفی کرتا ہے, یعنی چھپا ہوا شرک, سمجھ میں بھی نہیں آتا ہے کب آتا ہے. مطلب نماز پڑھتے پڑھتے کب آپ کے ذہن میں آ گیا کہ دکھاوا کرنا ہے, شرک ہو گیا. چھپا ہوا شرک کدھر سے آتا ہے پتہ ہی نہیں چلتا ہے. تو آپ کو کیا کرنا ہے, آپ کو اپنی حالت بدلنا نہیں ہے نماز میں, جیسی ہے ویسے ہی پڑھیں گے. پہلا سجدہ 5 سیکنڈ کا تھا تو دوسرا بھی 5 سیکنڈ کا ہی ہونا چاہیے. اگر وہ 10 سیکنڈ کا ہو گیا تو سمجھ جاؤ آپ نے دکھاوا شروع کر دیا, شرک آ گیا اس میں, آپ کی عبادت ضائع ہو جائے گی. کوئی دیکھے یا نہ دیکھے, آپ نے یہ سوچنا ہے کہ مجھے اچھے سے عبادت کرنا ہے, اور ہمیشہ اکیلے میں بھی رہنا ہے تو اچھے سے پڑھنا ہے, سب کے سامنے بھی, ساتھ میں بھی ہے, جماعت سے بھی ہے تو اچھے سے پڑھنا ہے. تو یہ ہم اپنا جو ہے ذہن بنائیں. تو اس طرح کا دکھلاوا کیا ہے, شرک کی طرف لے کے جاتا ہے. چلیے اب ہم آگے بڑھتے ہیں. دکھلاوا یہ گناہ ہے, اب وہ چاہے عبادتوں میں ہو یا عام زندگی میں ہو, یہ بھی دکھلاوا کیا ہوتا ہے, انسان کو گناہ کی طرف لے جاتا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے فرماتے ہوئے سنا, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انا اغنی الشرکاء عن الشرک. کیا فرماتا ہے اللہ تعالیٰ, میں دوسرے شریکوں کے مقابلے میں شرک سے سب سے زیادہ بے نیاز ہوں. جو کوئی ایسا عمل کرے جس میں وہ میرے ساتھ میرے علاوہ کسی اور کو بھی شریک کرے تو میں اس کو اس شرک کے سمیت چھوڑ دیتا ہوں. مسلم کی حدیث ہے. کیا فرمایا اللہ تعالیٰ؟ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ جو بندہ میرے ساتھ شرک دکھلاوا کرتا ہے, سب سے پہلے کیا کہا اللہ تعالیٰ نے, جن لوگوں کو لوگ پوچھتے ہیں دوسرے معبودوں کو, میں ان سب سے بے نیاز, مطلب اس سے ہٹ کر, مطلب میں ایسا ہوں جس کے ساتھ کسی قسم کا شرک نہ کیا جائے. اللہ اپنے بارے میں فرما رہا ہے کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا جائے گا, اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں ہوں گی, اس کے علاوہ کسی کے سامنے سر نہیں جھکایا جائے گا, اس کے علاوہ کسی سے مانگا نہیں جائے گا, اس کے علاوہ کسی سے منت نہیں مانگی جائیں گی, اس کے علاوہ یقین نہیں رکھا جائے گا کہ اس کے علاوہ کوئی دینے والا یا لینے والا ہے, کوئی دینے والا یا چھیننے والا ہے. سب اللہ کرتا ہے, دیتا بھی اللہ ہے, چھینتا بھی اللہ ہے. یہ عقیدہ ہونا چاہیے. اس کے علاوہ کسی کے سامنے آپ سر نہیں جھکائیں گے. پیڑ پودے پتھر سورج چاند زمین آسمان زندہ مردہ قبر, کسی کے سامنے آپ سر نہیں جھکا سکتے. ایون اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بھی سر نہیں جھکا سکتے آپ, کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس سے منع کیا. ایک صحابی کہا کہ روم کے بادشاہ اپنے محلوں میں جاتے ہیں تو ان کے درباری سجدے میں گر پڑتے ہیں, اے اللہ کے رسول آپ تو زیادہ حقدار ہے کہ ہم آپ کو سجدہ کریں. اللہ کے رسول نے فرمایا بالکل نہیں, ہرگز نہیں. اگر اللہ حکم دیتا کسی کو سجدہ کرنے کا تو بیوی کو دیتا کہ شوہر کو کرے سجدہ, اس کے ادب کے لیے, لیکن یہ بھی حکم نہیں دیا گیا. یعنی انسان دنیا میں اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ نہیں کر سکتا. تو یہ تمام چیزیں شرک ہوتی ہے. تو اللہ نے کہا میں پاک ہوں تمام چیزوں سے جو لوگ دوسرے شرکا کے ساتھ کرتے ہیں. اور آگے کیا فرمایا, بس جو کوئی ایسا عمل کرے جس میں میرے ساتھ کسی اور کو بھی دکھلاوے کے لیے وہ کرتا ہے تو میں اس کا عمل دے کر چھوڑ دیتا ہوں. مطلب اس کو کوئی اجر نہیں ملنے والا. دکھاوے کے لیے کیا نا کہ لوگ تعریف کریں, ٹھیک ہے تیری تعریف ہو گئی, ادھر کوئی حصہ نہیں ہے, نو ثواب نو اجر, تمہارا شو آف کر لو تمہاری تعریف ہو جائیں گی. بہت ڈینجر ہے دکھلاوا. اب آگے بڑھتے ہیں ہم, چلیے. ایک خطرناک حدیث, یہ حدیث ایسی ہے, اس کے تعلق سے بیک گراؤنڈ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. ایک شخص حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے پاس آیا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سب سے زیادہ حدیث بیان کرنے والے, جن سے روایت ہے.
ان کے پاس آیا اور کہا کہ آپ مجھے ایک ایسی حدیث سنائیے جو اب تک آپ نے کسی کو نہیں بتائی ہے۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ آج میں تمہیں ایک حدیث بتاتا ہوں جو میں نے کسی کو نہیں بتائی ہے، کیونکہ صحابہ نے کوئی چیز چھپائی نہیں، سب لوگوں کو ٹرانسفر کر دی، بتا دیا، اور کہا کہ وہ حدیث ایسی ہے، اور ایسا کہا اور بے ہوش ہو گئے۔ ان کو پانی کے چھینٹے مارے گئے، ان کو اٹھایا گیا، پھر انہوں نے کہا آج میں تمہیں وہ حدیث بتاؤں گا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بتائی تھی، اور میں نے یہ حدیث اس سے پہلے کسی کو نہیں بتائی، آج تمہیں بتاتا ہوں۔ پھر بے ہوش ہو گئے۔ کتنی خطرناک حدیث۔ پھر تیسری بار ایسے ہی ہوا، پھر کہا تیسری بار تھوڑا ہوش میں آئے تو کہا کہ حدیث اس طرح سے ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے فرماتے ہوئے سنا کہ قیامت والے دن جن لوگوں کا سب سے پہلے فیصلہ کیا جائے گا، مطلب جب حساب شروع ہوگا، جنت جہنم تیار ہوں گی، تو سب سے پہلے جن کو جہنم میں ڈالا جائے گا، جن کا حساب ہوگا، وہ کون لوگ ہوں گے؟ ان میں ایک آدمی وہ ہوگا جو اللہ کی راہ میں شہید ہو گیا تھا، بس اسے اللہ کے سامنے پیش کیا جائے گا، اللہ تعالیٰ اسے اپنی نعمت یاد دلائے گا، وہ انہیں پہچان لے گا، اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو نے ان کی وجہ سے کیا عمل کیا؟ میں نے تجھے طاقت دی تھی، مال دولت دیا تھا، تو نے کیا کیا اس کا؟ وہ عرض کرے گا میں تیری راہ میں جہاد کیا یہاں تک کہ میں شہید ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو نے جھوٹ کہا، تو اس لیے لڑا تاکہ تجھے دنیا میں بہادر کہا جائے، بس تجھے دنیا میں بہادری مل گئی، لوگ تیری تعریف کر لیے، بس اس کے بابت حکم دیا جائے گا اسے منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے جہنم میں ڈال دو۔ آدمی کون ہے؟ اپنی جان دے دیا اسلام کے لیے، لیکن دل میں دکھاوا تھا۔ اللہ کو دکھاوا اتنا ناپسند ہے۔ جان دینا کوئی معمولی چیز ہے، کہا کہ وہ شہید ہو گیا اللہ کی راہ میں، لیکن اللہ تعالیٰ کہے گا کہ تیرے دل میں یہ تھا کہ مرنے کے بعد لوگ کیا کہیں گے؟ بہت بہادر آدمی تھا، کتنا دلیر تھا، شجاعت کتنی تھی زبردست، اور دنیا میں تیری بہت تعریف ہو چکی، تو میرے لیے نہیں شہید ہوا بلکہ لوگوں کو دکھانے کے لیے ہوا، اور اس کا بدلہ تجھے دنیا میں مل گیا، اب کچھ نہیں ہے، اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ دوسرا آدمی، غور سے سنیے، دوسرا شخص وہ ہوگا جس نے دین کا علم حاصل کیا اور دوسروں کو سکھلایا اور قرآن پڑھا، بس اس کو پیش کیا جائے گا، اللہ تعالیٰ اس کو اپنی نعمت یاد دلائے گا، وہ انہیں پہچان لے گا، اللہ تعالیٰ پوچھے گا تو نے ان کی وجہ سے کیا عمل کیا؟ وہ کہے گا میں نے علم سیکھا اور دوسروں کو سکھلایا اور تیری رضا کے لیے قرآن پڑھا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو نے جھوٹ کہا، تو نے تو علم اس لیے حاصل کیا تاکہ تجھے عالم کہا جائے، قرآن اس لیے پڑھا کہ تجھے قاری کہا جائے، پس تجھے حقیقت میں دنیا میں ایسا کہا گیا، اس کی بابت حکم دیا جائے گا اسے منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دو۔ ایک آدمی نے اپنی پوری زندگی لگا دیا علم حاصل کرنے کے لیے دین کا، لیکن کدھر جا رہا؟ جہنم میں۔ کیوں؟ دکھلاوا دل میں تھا کہ لوگ بولنا عالم صاحب، فاضل صاحب، حافظ صاحب، اس کا شوق تھا اس کو۔ کوئی خود ہی سے بولے الگ بات، لیکن اس کو یہی دل میں یہی تھا کہ لوگ یہ کہے، تو اللہ کہے گا دنیا میں تجھے خوب کہا گیا، مل گیا، اب جہنم۔ تیسرا وہ شخص ہوگا جس کو اللہ نے کشادگی عطا فرمائی تھی، یعنی خوب مال اور دولت دیا اور مختلف قسم کے مال سے نوازا تھا، بس اس سے پیش کیا جائے گا، اللہ تعالیٰ اس سے اپنی نعمت یاد کروائے گا، وہ انہیں پہچان لے گا، اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو نے اس کی وجہ سے کیا عمل کیا؟ وہ عرض کرے گا میں نے کوئی ایسا راستہ جس میں خرچ کیے جانے کو تو پسند کرتا تھا چھوڑا نہیں، مگر اس میں تیری خاطر ضرور خرچ کیا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو نے جھوٹ کہا، تو نے یہ اس لیے کہا گیا کہ دنیا میں لوگ تجھے کہے بڑا سخی ہے، بس تحقیق یہ کہہ لیا گیا، مطلب تیری تعریف دنیا میں ہو گئی، بہت دل والا ہے، خرچ کرنے والا ہے، بہت اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، بس اس کی بابت حکم دیا جائے گا اسے منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیا جائے۔ مسلم شریف نے اسے روایت کیا ہے۔ کتنی خطرناک حدیث ہے نا؟ دکھلاوا، عبادت میں بھی دکھلاوا نہیں ہونا چاہیے، دوسری چیزوں میں بھی دکھلاوا نہیں ہونا چاہیے۔ اب دیکھیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں، ان سے کچھ لوگوں نے کہا
ہم اپنے حکمرانوں کے پاس جاتے ہیں. ابن عمر، ٹھیک ہے، حضرت ابن عمر مطلب عبداللہ بن عمر، حضرت عمر کے بیٹے، ان کے پاس کچھ لوگوں نے جا کر پوچھا کہ ہم اپنے حکمراں بادشاہ کے پاس جاتے ہیں تو ہم ان سے اس کے برعکس باتیں کرتے ہیں جو ہم ان کے پاس سے باہر آ کر کرتے ہیں. مطلب ہم بادشاہ کے سامنے جاتے ہیں تو اس کی تعریف کرتے ہیں، اور جب باہر آتے تو اس کے خلاف بولتے ہیں. تو حضرت ابن عمر نے فرمایا ہم اس رویے کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نفاق میں شمار کرتے تھے، یعنی منافق سمجھتے تھے ایسے آدمی کو جو ایک کے سامنے الگ اور دوسرے کے سامنے الگ. اس کو بولتے دو رخا شخص، دوغلا. اس کو دکھلاوا بھی بولتے ہیں کہ ایک آدمی کو آپ پسند نہیں کرتے لیکن اس کے سامنے جا کر اس کی بڑی تعریف کر رہے ہیں آپ. یہ دکھلاوا ہے کہ آپ بتانا چاہ رہے ہیں کہ میں تمہارا سب سے خاص ہوں. یہ دکھلاوا ہے. شریعت اس کو پسند نہیں کرتی، بلکہ ابن عمر کے قول کے حساب سے کیا کہا، منافق لوگ رہتے تھے ایسے جو اس زمانے میں کرتے تھے. جو ایسا کرے گا اس میں منافقت کی صفت ہے. چلیے، صحیح بخاری نے اسے روایت کیا ہے. حضرت جندب بن عبداللہ بن سفیان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو شخص دکھلاوے کے لیے کوئی عمل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے قیامت والے دن رسوا کر دے گا، اور جو کوئی نیک عمل لوگوں کی نظروں میں بڑا بننے کے لیے کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے پیچھے اس کے چھپے عیبوں کو لوگوں کے سامنے ظاہر کر دے گا. اسے بخاری مسلم نے روایت کیا ہے. آپ کو خاص بات معلوم ہے، جو بندہ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے، لوگوں کی نظروں میں بڑا بننے کے لیے دکھلاوے والے عمل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے عیب، اس کے غلطیاں، اس کے ڈی میرٹس لوگوں کے سامنے کھول کے بیان کر دیتا ہے. لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے کیا کیا غلط کرتا ہے. جس کے دل میں دکھلاوا ہو، یاد رکھیے. اس کے الٹا ایک حدیث بتاتا ہوں میں آپ کو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو اپنے کسی بھائی کے نقص کو چھپاتا ہے، راز کو چھپاتا ہے، تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو چھپا دے گا ایسے آدمی کے. مطلب کسی شخص میں کوئی خامی ہے، غلطی ہے، کوئی بیماری ہے، اور آپ سب کو جا کر بولتے پھر رہے وہ ایسا ہے، اس کا ایسا پرابلم ہے، اس کا یہ پرابلم ہے، اس کا یہ پرابلم ہے، تو یاد رکھیے گناہ ہے. لیکن اگر آپ چھپاتے کسی کا راز، کسی کی کوئی چیز، ہاں اس کی اصلاح کے لیے اگر بیان کرنا ہے تو بیان کر سکتے. جیسے آپ کا دوست یا سہیلی کوئی غلط کام کر رہے تو آپ ان کے پیرنٹس کو جا کر چغلی کر سکتے، کہ چغلی مطلب غیبت کر سکتے کہ فلاں فلاں آپ کا بیٹا یا بیٹی ایسا کام کر رہے ہیں، وہ غلط ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کا آپ کو ثواب ملے گا. یہ غیبت نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ آپ نے اس کو بڑے نقصان سے بچانے کے لیے یہ کام کیا. سمجھا؟ جیسا مثال کے طور پر آپ کا دوست ہے غلط کام کر رہا ہے تو آپ اس کے والد کو جا کر بول سکتے کہ یہ بچہ غلط کام کر رہا ہے، آپ کا بیٹا، اس کو سمجھائیے، اس کی اصلاح کیجیے. آپ کو ثواب ملے گا اس کا، غیبت کا گناہ نہیں ملے گا آپ کو، کیونکہ آپ نے اس کی اصلاح کرنے کے لیے، اس کو بچانے کے لیے کیا نا، تاکہ وہ جہنم میں سے بچ جائے اور جنت میں داخل ہو جائے، شیطان کے بہکاوے میں نہ آئے. آپ کی سہیلی کوئی غلط کام کر رہی ہے، آپ پیرنٹس کو اس کے بول سکتے جا کر کہ آپ کی بیٹی فلاں فلاں ایسے کر رہی ہے، اس کا کوئی گناہ نہیں ہے، الٹا ثواب ملے گا. لیکن کسی کا کوئی پرسنل پرابلم ہے جس کو بولنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی میں کوئی نقص ہے، بیماری ہے، کوئی مسئلہ ہے، اور اس نے کہا کہ آپ کسی کو مت بتاؤ، آپ کسی کو نہیں اللہ کی رضا حاصل کی جاتی ہے، اس لیے سیکھتا ہے کہ اس سے دنیا کا ساز و سامان حاصل کرے تو وہ قیامت والے دن جنت کی خوشبو تک نہیں لے پائے گا، مطلب جنت میں داخل نہیں ہوگا. جو دین کا علم اس لیے لیتا ہے کہ اس کے ذریعے سے کچھ مال کمائیں. جیسا فلاں عالم بن جاؤں گا تو بہت پیمنٹ ملیں گی، حافظ بن جاؤں گا تو وہ بہت رمضان میں چندہ جماؤں گا. لوگ اگر نہیں ہے لیکن اس نیت سے ہی وہ حافظ بن رہا ہے، اس نیت سے ہی وہ عالم بن رہا ہے کہ لوگ دیں گے، تو یہ صحیح نہیں ہے. بلکہ اس نے اس لیے علم حاصل کرنا چاہیے، اس لیے حافظ بننا چاہیے کہ میں اس کے ذریعے سے لوگوں تک دین پہنچاؤں گا.
لوگ خوشی سے اگر ہدیے اور تحفے دے دے تو اس کو لینے میں گناہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, چلیے. اس طرح جو ہے چیزوں میں دکھلاوا کرنا, شو آف, یہ بھی گناہ ہے. جیسے کچھ لوگ کیا کرتے ہیں, خود اچھے کپڑے پہنتے ہیں اور سامنے والے کو حقیر جاننے کے لیے کیا کرتے ہیں, بار بار اس کو اپنا لباس بتاتے ہیں. آج اس لیے ہم نے 5,000 کا ہے, سامنے والے نے پوچھا 5,000 کا ہے, لیکن آپ نے اس کو بتایا کہ 5,000 کا ہے. شو آف ہے نا. گاڑی کھڑی ہے, کچھ کام نہیں ہے تو بھی جا کر آئیں گے فلاں رشتہ دار کے پاس, ان کو بتائیں گے بہت بول رہے تھے نا, اب بتائیں گے ہم نے کیسی گاڑی لی ہے. یہ دکھلاوا ہے, شو آف ہے. اللہ کو پسند نہیں ہے کہ خود بڑا بننا, دوسرے کو چھوٹا دکھانا. حدیث اس طرح سے ہے. اللہ تعالیٰ تکبر کو پسند نہیں کرتا ہے. تکبر میں بھی شامل ہے شو آف اس طرح کا. ایک شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا, اللہ کے رسول, تکبر حرام ہے, گناہ ہے, لیکن کیا کوئی شخص اچھے کپڑے پہنتا ہے, اچھے جوتے پہنتا ہے, کیا یہ بھی تکبر ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, نہیں, یہ تکبر نہیں ہے. تکبر یہ ہے کہ ایک انسان اچھا لباس پہنے, اچھے جوتے پہنے اور سامنے والے کو حقیر سمجھے, نیچا سمجھے, چھوٹا سمجھے, یہ تکبر ہے اور یہ گناہ ہے. مطلب آپ اچھے لباس پہن سکتے ہیں, لیکن اچھے لباس پہننے کے بعد آپ سوچ رہے غریب کے ساتھ میں نہیں بیٹھوں گا, یہ تکبر ہے. نماز میں غریب کے سامنے میں بازو میں شولڈر سے شولڈر لگا کے کیسے کھڑے رہوں گا, یہ تکبر ہے. اس لیے تو اسلام نے اس کو منع توڑنے کے لیے کہا نا, نماز میں کاندھے سے کاندھا ملاؤ, قدم سے قدم ملاؤ, ورنہ آپ کی نماز درست نہیں ہوگی. سمجھا آپ کو, شیطان بیچ میں سے آ جائے گا. میں نے دیکھا ایک کالج کے پرنسپل صاحب, تو بہت پہلے کی بات ہے, وہ ایک مسجد میں نماز کے لیے آئے. اتفاق سے وہاں پر قریب کے پیٹرول پمپ پہ کام کرنے والا ایک آدمی مسجد میں آیا جس کے کپڑوں پر پورے آئل لگے تھے. لیکن اس کی سمجھداری دیکھو, وہ آدمی نماز پابندی سے پڑھتا تھا, پیٹرول پمپ پہ کام کرتا تھا, لیکن مسجد کی چٹائی خراب نہ ہو اس لیے اپنی جانماز ساتھ لاتا تھا, دھبے نہ لگ جائے بول کے. وہی جانماز پر وہ اپنی جانماز بچھاتا تھا چٹائی پہ اور نماز پڑھتا تھا تاکہ خراب نہ ہو. لیکن ایک صاحب, پرنسپل صاحب کے بازو آ کر وہ کھڑا ہو گیا. پرنسپل صاحب اس کو ایسا کرتے, میں نے دیکھا, یہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا, ادھر 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 ادھر, سرکو سرکو سرکو. یہ تکبر ہے. ہاں, حالانکہ وہ آدمی نے تھوڑا ڈسٹنس مینٹین رکھا تاکہ دھبے وغیرہ نہ لگ جائے, پھر بھی اس کو بول رہے تم دور سرکو, ادھر نہیں کھڑے رہنا. اس کا نقصان کیا ہوا, اس سے لوگوں پر اثر پڑتا ہے. وہ آدمی نے اس مسجد میں آنا بند کر دیا, کہیں اور جا کر نماز پڑھنے لگا. نقصان ہوا نا اس میں, کسی کا دل توڑا آپ نے, پھر آپ نے گناہ مول لیا تکبر. اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تکبر میری چادر ہے, مطلب اللہ کا حق ہے تکبر کرنا, کیونکہ اللہ کا نام بھی ہے نا المتکبر, یہ اللہ کی صفت ہے, تو یہ اللہ کی شان ہے. پراؤڈ, تکبر, یہ اللہ کے لیے, بندوں کے لیے نہیں ہے. اپن کتنے سے تکبر کر رہے, آپ کو معلوم ہے؟ اگر ایک پہاڑ کے بازو اپنے کو کھڑا کر دیا جائے تو کتنے سے دکھیں گے اپن؟ جیسے آپ کو دیوار پہ چیٹی چلتے ہوئے دکھتی ہے, کیا بولتے, کیا زبردست چیٹی, خطرناک, میرے سے بھاری ہے. ویسے آپ پہاڑ کے بازو کھڑے کر دیے جائے تو کیا دکھیں گے؟ چیٹی. اور آپ کو معلوم ہے پہاڑ, اگر آپ 10,000 فٹ کی اونچائی سے جب ایروپلین میں اوپر جاتے ہیں پہاڑ بھی نہیں دکھتا ہے, وہ چیٹی کی طرح دکھتا ہے. صرف 10,000 کلومیٹر اوپر جانے پر پہاڑ چیٹی دکھتا ہے, چیٹی, اور اس کے سامنے آپ دکھتے ہی نہیں. پھر آپ اسپیس کے باہر جائیں گے, دنیا سورج سے 50 گنا چھوٹی ہے, 50 ٹائمز. پھر آپ دوسرے پلانٹس پہ جائیں گے جو سورج سے آگے ہے, سورج ان سے 100 گنا چھوٹا ہے. اب تو پہاڑ بھی غائب, زمین بھی غائب, دنیا بھی غائب. اپن کتنے سے دور دور تک نظر نہیں آ رہے. اور میں آپ کو کبھی بتاؤں گا وہ ملٹی گیلیکسی کا, جو ملٹی یونیورس کا کنسپٹ ہے, کہ کتنے بڑے بڑے اسٹارز ہیں کہ ان کے سامنے سورج بھی تنکے کے برابر بھی نہیں دکھتا, غائب ہو جاتا ہے. اور ایسے بڑے بڑے اسٹارز کتنے معلوم, 10-10 لاکھ ایک ایک گیلیکسی میں, جس کے سامنے سورج دکھتا نہیں ہے, اتنے بڑے اسٹار ہے, اور وہ سورج کے سامنے اپنی دنیا 50 گنا چھوٹی ہے.
اور وہ بڑے بڑے اسٹار جس کے سامنے سورج دکھتا بھی نہیں ہے، ویسے کتنے ہیں کہ گیلیکسی میں 10-10 لاکھ. اور آپ کو پتا ہے ایسے لاکھوں گیلیکسیز ہے آزو بازو. اور آپ کو پتا ہے تمام گیلیکسی سے مل کر بنتا ہے ایک یونیورس. اور سائنٹسٹ بولتے ہیں یونیورس ایک نہیں ہے، اس کے بازو ایک اور ایک یونیورس. اور ایسے کئی یونیورس ہے جس کو ملٹی یونیورس کا کنسپٹ نام دیا گیا ہے. آپ کبھی جو ہے یوٹیوب پہ ڈال کے دیکھیے آپ ملٹی یونیورس یا اسٹار کمپیریزن ویڈیو آپ ڈالیے، آپ کو بتائے گا پورا زوم کرتے ہوئے. اینیمیشن بنایا ناسا نے، ایکچوئل تو وہاں کیمرہ جائے گا کیسے وہاں تک، کوئی دیکھے گا کون؟ انہوں نے اینیمیشن کچھ کیلکولیشنز کی بنیاد پہ کیا ہے. تو ہم کیا ہے، کچھ بھی نہیں. تکبر کہے کا پھر کہ کسی کو بازو کھڑے نہیں رہنے دیتے آپ. یہ شو آف، تکبر، دکھلاوا، تمام چیزیں آپ کے تمام نیکیوں کو ختم کر دیں گے. تو شو آف سے بچیے. کتنے لوگ ہیں عبادتوں میں شو آف کرتے ہیں، کتنے لوگ ہیں کپڑوں میں، گہنوں میں. عورتیں گہنے پتہ ہے کیوں بناتی ہے؟ اس لیے نہیں کہ یہ گہنا اس کو خوبصورت لگے گا جسم پر، یا اس کو اجازت ہے نا پہننے کی گولڈ، یا کام آئے گا کبھی، کچھ اور ریزن الگ. اس کو صرف اس لیے پہننا ہے کہ اس کو دعوت میں بتانا ہے کہ سب سے بڑا اس کے پاس ہے. ایک لیڈی تھے، ان کو کہا گیا کہ آپ نے اتنا سارا زیور پہن لیا لیکن آپ کا جسم نہیں چھپ رہا ہے، پورا گلا دکھ رہا ہے آپ کا. پردہ ہوتا ہے اس کا بھی. اور آج کل تو دعوتوں میں پردے کا سسٹم نہیں ہے، نامحرم لوگ آ رہے پورے. کیمرہ مین سب سے پہلے آتا، باجی باجی بول کر گھومتے رہتا بیچارہ. لیکن وہ نامحرم ہے نا، باجی بولنے سے محرم تھوڑی ہوں گا وہ. پھر سوشل ورکر جو رہتے بہت سارے، سوشل ورکرز معلوم آپ کو؟ سوشل ورکرز نہیں، شادیوں میں لیڈیز سیکشن میں جو سوشل ورکرز رہتے، باجی لے کر آتے جو. ہاں، گھر میں جو ایک گلاس نہیں اٹھاتے وہاں پوری دیگ اٹھاتے وہ. برابر ہے نا؟ گھر میں چھوٹے بہن بھائیوں نے کپڑوں پہ ذرا سے ڈاٹ لگا دیے تو اس کو ایک لگا دیتے ہو رپٹ. اور وہاں کسی محترمہ نے پورا کٹورا بھی گرا دیے تو کوئی بات نہیں بولتے ہو. چلتا ہے بولتے تھوڑا بہت، کیا اس میں کوئی مسئلہ نہیں. اندر سے تو دل پورا کریک ہو جاتا ہوں نا، پوری وائٹ پینٹ خراب ہو گئی. تو یہ سوشل ورکر رہتے وہاں پردہ نہیں ہوتا، تو یہ آپ گہنے دوسروں کو بتانے جا رہے ہیں. یہ دکھلاوا ہے. مطلب آپ کا مال خرچ کر کے بھی فائدہ نہیں، آپ دکھلاوا کر کے گناہ حاصل کر لے رہے ہیں. دوسروں کو نیچا دکھانا کہ ان سے زیادہ ہمارے پاس ہے، ان سے اچھے کپڑے ہمارے پاس ہیں، ان سے اچھے جوتے ہمارے پاس ہیں. آج اس کو ہم بتائیں گے کہ ہمارے پاس کیسے کپڑے. کچھ لوگ ایسا بول کے بھی جاتے ہیں. آج بتاتی میں اس کو، بہت بول رہی تھی. آپ لوگ ماشاءاللہ اچھے لوگ ہیں، میں آپ کو نہیں بول رہا ہوں، لیکن جنرلی ایسا ہوتا ہے. ہوتا ہی نہیں ہوتا ہے. یہ شو آف ہے، یہ دکھلاوا ہے. پھر اسی طرح آپ دیکھیں گے لوگوں نے اپنے سٹینڈرڈ بنا کے رکھے، مطلب عجیب قسم کے سٹینڈرڈ ہے شو آف کے. آپ دیکھیں گے مطلب مجھے سمجھ میں نہیں آتا، کبھی کبھار لگتا ہے یہ لوگ عقل سے پیدل بھی ہے. مطلب ان کو سمجھ حالانکہ ان کا ہنسی اور مذاق بنتا ہے. ہمارے ایک ساتھی تھے ہمارے ساتھ اس کالج میں، وہ گاڑی لے کر آتے تھے، انہوں نے بڑی بہترین گاڑی لی تھی تو چابی لے کر گول گول گھماتے تھے. تو ایسے لوگوں کا مذاق بھی بنتا. کالج میں فرسٹ ٹائم کسی نے 4 ویلر لے کر آیا تو ایسے چابی بتا رہے ہو. اب بچے بھی آج کل بہت شارپ ہو گئے، اس زمانے میں سے چلتے آ رہے ہیں. بچے کو کار کی چابی دیکھ کر بولتے کیا آپ نے نئی سائیکل لی ہے؟ بولتا سائیکل کی چابی دکھ رہی ہے، بڑے کار کی ہے. اچھا لائے تو لائے، اس میں دکھلا. اور میں نکلا صبح میں تو میں نے دیکھا ڈیزل کا پیٹرول کا کاٹا بہت کم دکھ رہا تھا. میں نے پوری ٹنکی فل کرا لیا. کون پوچھا آپ کو آپ نے ٹنکی فل کرائے نہیں کرائے؟ کس کو آپ کے ساتھ جانے کا وہ لانگ ڈرائیو پہ؟ ارے برابر ہے کہ نہیں ہے؟ شو آف، اس کو بولتے شو آف. تو اپنی سواریوں کا دکھاوا، کپڑوں کا دکھاوا، اسٹیٹس کا دکھاوا ہے نا. ہم فلاں لوگوں میں رہتے ہیں، فلاں لوگوں میں نہیں رہتے ہیں. ہاں نیکی کی بنیاد پر، اگر نیکی کی بنیاد پر اگر آپ کر رہے ہیں، نیکی کی بنیاد پر کہ آپ ایسے لوگوں کو سلیکٹ کرتے ہیں کہ وہ نیک لوگ ہیں اس لیے ہم ان کے ساتھ رہتے، تو یہ ثواب کا ذریعہ ہے. لیکن اگر آپ کا یہ نیت ہے کہ ہم امیر لوگ ہیں، امیروں میں رہتے ہیں، غریبوں میں نہیں رہتے ہیں. اچھا دیکھو سلام کرنے کا انداز بھی آپ دیکھیے، یہ بھی شو آف اور دکھلاوا اور تکبر کی نشانی. کیا اگر کوئی بیچارہ غریب انسان سلام کر دیتا ہے آپ کو پھٹے پرانے کپڑوں کے اندر، وہ سلام کر کے گئے، آپ
ایسے کرتے ہیں اس کو۔ اور اگر کوئی کارپوریٹر ہے، محلے کا بڑا ہے، مالدار آدمی ہے نا، بڑی پوسٹ پر ہے، تو کتنا ادب سے اس کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں، کتنا عاجزی اور نرمی سے اور محبت سے اس کو سلام کرتے ہیں۔ تو یہ شو آف ہے، یہ دکھاوا ہے۔ ایک قسم کا ایک شو آف ہمارے پاس چلتا ہے، وہ کیا ہے معلوم؟ اپنا گروپ، اپنی جماعت، اپنے لوگوں سے بہت ہی خندہ پیشانی سے اور پیار محبت سے ملنے کا۔ ڈیفینیٹلی کلوز ریلیشن سے کوئی اچھے سے ہی ملے گا، لیکن آپ کی فلاں جماعت سے اس لیے مسکرا کر سلام ہوتا ہے ایک دم زبردست، اور کوئی دوسری جماعت والا رہا تو برابر ہے کہ نہیں ہے؟ تو یہ تکبر ہے، یہ بھی شو آف ہے، یہ بھی دکھا ہوا ہے۔ اسی طرح دیکھیے، اگر جو لوگ بڑی پوسٹ پہ چل جاتے ہیں ان کو آپ سلام کیجئے، ایسا جواب دیتے ہو، مطلب میں کیسے بولوں گا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، میں اتنا بڑا کیٹیگری کا، اتنا بڑا باس، میں سی ای او ہے، میں پرنسپل ہے، میں کلیکٹر ہے، میں بڑا ڈاکٹر ہے، ڈاکٹروں کا ہیڈ ہے، کیسے سلام کا جواب دوں گا ایسے؟ یہ تکبر، شو آف۔ اب آپ دیکھیں گے کچھ عجیب عجیب معاملات بھی آتے ہیں، کچھ لیڈیز ڈاکٹر، ان کے واقعات ایسے ہیں، سامنے لیڈیز ڈاکٹر برقع نہیں پہنتے ہو، کیوں؟ تو بولے برقع پہنیں گے تو لوگ نرس سمجھیں گے نا، بولے ارے نرس کیوں سمجھیں گے آپ کو؟ وہ نرس رہتی نا بولے برقعے میں، وہ جو باجی رہتے کام کرتے بولے وہ برقعے میں رہتے نا، ہم تو ڈاکٹر ہیں نا بولے، تو ہم تھوڑا سے ہائی فائڈ، ہاف سلیوز والے، آدھی اوڑھنی لٹکی ہوئی، بال تھوڑے سے نکلے ہوئے باہر، ہم ڈاکٹر ہیں تو ایسے دکھیں گے نا۔ یہ شو آف، دکھاوا، تکبر، یہ تمام چیزوں میں ہے، خود پسندی کہا جاتا ہے اس کو۔ پردہ پردہ ہے، آپ ڈاکٹر بن جائے، سائنٹسٹ بن جائے، کچھ بھی بن جائے، پردہ تو آپ پہ لازم ہے، فرض ہے، واجب ہے آپ کے اوپر، کرنا ہی آپ کو کسی بھی حال میں۔ تو عجیب معاملہ ہے۔ تو یہ دیکھیے لیولز بنا دیے لوگوں نے کس طرح کی۔ اگر آپ کی پوسٹ رہیں گی تو آپ برقع نہیں پہنیں گے، بڑی چھوٹی پوسٹ رہیں گی تو آپ برقع پہنیں گے۔ کچھ لوگوں کا اس میں بھی شو آف ہے، برقع پہننے میں بھی شو آف ہے۔ کچھ لڑکیاں، کچھ عورتیں کیوں برقع پہنتی ہیں معلوم؟ کیونکہ اس دن انہوں نے ڈریسنگ اچھی نہیں کی ہے، تو سب سے آسان برقع ڈالو اور نکلو۔ یہ ڈبل اسلام لے کر آ گئے اپن نے، برابر ہے نا؟ جہاں ضرورت پڑی تو بوڑھے کی لاٹھی، جہاں ٹیکنے ضرورت ہے تو لے لو، اور جہاں دل نہیں بولا تو مت لو، مجبوری میں استعمال۔ کچھ لوگ کرتے ایسا، بولے اچھے ڈریس نہیں پہنے تو برقع پہن لیے۔ پھر آپ دیکھیں گے کوئی ریلیٹیوز، پہچان والے، قریبی لوگوں سے ملنے جا رہے ہیں، اگر وہ غریب ہیں، دیندار ہیں، تھوڑے سے میڈیم ہیں، تو ان کے پاس آپ اچھے سے پردہ وردہ کر کے جائیں گے۔ لیکن کسی بڑے پوزیشن والے کے پاس جا رہے ہیں، برقع نہیں پہنتے، ارے وہ نام رکھیں گے نا، ایسا کیسے؟ کیونکہ یہ چھوٹے لوگ برقع پہنتے ہیں نا، جن کے مالی حالات اچھے نہیں ہیں، مڈل کلاس فیملی سے، اپن ہائی فائی ہیں، اپن برقع کیسا پہنیں گے؟ ان کے لیے تو عجیب طرح کا برقع ہوتا ہے، حجاب الگ ہوتا ہے۔ میں نے دیکھا کچھ لڑکیوں کو اچھے 10ویں 11ویں 12ویں میں آ گئے، والدہ فل برقعے میں اور بیٹی اسکن ٹائٹ سلیکس پہنے ہوئے ہیں، چھوٹا سا ٹاپ جو فراک ٹائپ ہوتا ہے، پورے آستین غائب، اور چھوٹا سا اسکارف پہنے ہوئے۔ تو آپ بولیں گے سر نے کیسے دیکھ لیے اتنا؟ سوال آئے گا نا آپ کے سامنے؟ نہیں آئے گا کوشچن؟ آئے گا نا؟ آئے گا نا کوشچن؟ تو سوال پہ سوال یہ ہے کہ سب نے دیکھے ہوئے، مطلب ہر ایک کی نظر جانا ہی ہے، برابر ہے کہ نہیں ہے؟ یہ اور بات ہے کہ نیکی یہ ہے کہ جب نظر پڑ جائے ایسے لوگوں پہ تو نظر ہٹا لے، یہ نیکی ہے، لیکن نظر تو پڑیں گی ہی نا، لاجیکل ہے۔ اب سامنے کوئی آ رہا تو دکھے گا نا، اب کوئی گاڑی ایسا زمین روڈ پہ دیکھے تھوڑی چلائے گا، ادھر سے دیکھنا پڑے گا، گاڑی چلاتے ٹائم کون ادھر سے جا رہا ہے، کون ادھر سے آ رہا ہے، دیکھنا تو پڑے گا۔ تو ایسے حالات نظر آتے ہیں، خود بھی گناہ کر رہے، دیکھنے والے کو بھی گنہگار بنا رہے، برابر ہے کہ نہیں؟ تو ایسے حالات ہے۔ اچھا، ماں فل برقعے میں اور بیٹی کی حالت ایسی ہے، کیوں؟ تو نہیں بولے انہوں باہر سے آئے ہوئے، انہوں ایسی پہنتے، تو انہوں باہر سے آئے تو کیا اسلام تو وہاں سے آئے، وہاں تو اور زیادہ ہونا چاہیے پابندی، وہاں سے آئے ہوئے ایسے لوگ ایسے کام کر رہے ہیں، وہ فلاں جگہ پڑھتے ہیں، ان کا الگ معاملہ ہے۔ تو یہ سب چیزیں کیا ہوتی ہے؟ اچھا، ایک یہ بھی سننے میں آیا ایک عجیب چیز، اگر کسی کو کہا جائے کہ آپ پابندی سے برقع پہنو، دین پر عمل کرو،
چاہے آپ میڈیکل کالج میں پڑھتے ہو، ہائر اسٹڈیز میں جاتے ہو، آپ پروفیسر ہو، کچھ بھی ہو، تو کیا بولتے ہو؟ نہیں ہر چیز میں اتنا عمل کرے نا تو لوگ بولتے تم ایلین ہیں، ایلین جیسا بیہیو کرتے، اپنے کو ایک دم عجیب نظروں سے دیکھتے، لوگ ایلین جیسا ٹریٹ کرتے، بولے اپن زیادہ برقع پہنے نا اور زیادہ پابندی کرے نا تو دوسرا جو گروپ رہتا نا وہ کیا بولتا ہے، ہم کو عجیب نظروں سے دیکھتا، ایلین ٹائپ دیکھتا بولے۔ کرتے اللہ کے لیے کرتے ہیں، لیکن وہ لوگوں کو دکھ جاتی ہے اور لوگ پھر ہماری تعریف کرتے ہیں، تو کیا یہ بھی گناہ ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ نہیں، یہ گناہ نہیں ہے، کیونکہ تمہاری نیت نہیں تھی نا، یہ لوگوں نے خود سے آ کر کیا ہے، تو اس میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ تو یہ چند چیزیں تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی، دکھلاوے، شو آف کے تعلق سے، جو دین کے معاملے میں بھی کی جاتی ہے اور دنیا کے اندر بھی کی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، جب تک زندہ رکھے اسلام پر زندہ رکھے، خاتمہ ایمان پر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔